السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے ڈسکشنز میں دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کیا رول رہا. اب میرا خیال ہے جب بھی کبھی آپ یہاں لاہور میں جائیں گے یا کسی اور شہر میں دیکھیں گے جہاں پہ یہ اسٹیٹ بینک آپ کو نظر آئے گا، فوراً آپ کے ذہن میں یہ خیالات آ جائیں گے کہ کس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان دوسرے اداروں پر اپنا کنٹرول رکھتا ہے. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس ان انسٹیٹیوشنز پہ رکھا جاتا ہے. اب اس سے یہ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو ایک ادارہ ہے، وہ بھلا اتنا پھیلا ہوا جو اکنامک سسٹم ہے، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا، اس کو کیسے چیک کرتا ہے. تو ڈیورنگ دا کورس آف آر ڈسکشن اوور دا اسٹیٹ بینکس control of the financial institutions, you could very well now imagine that how the State Bank of Pakistan exercises control on all the banking sector industry. یہ اسٹیٹ بینک کا رول ہوا، مگر ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وہ بات وہیں تک رہ جائے. الگ الگ اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں، الگ الگ اس میں بہت سی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں. اب ہمیں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک کے بعد اور کیا میجر ڈرائیورز ہیں فائنینشیل انڈسٹری کے جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. آپ جب کوئی اخبار صبح اٹھا کے دیکھیں، ایک دم سے اس میں کوئی نہ کوئی اکنامک ٹرم آپ کو نظر آ جائے گا. اکنامک ٹرم سے مراد ہے میری، کبھی اس میں نیشنل انکم کا ذکر آ جائے گا، کبھی پر کیپٹا انکم کا ذکر ہوگا، کبھی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا ذکر ہوگا، کبھی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کا ذکر ہوگا کہ آئی ایم ایف نے یہ کنڈیشنالٹی امپوز کر دی تو یہ اگلا ٹرانشے ریلیز ہوگا. آئی ایم ایف نے کہا کہ ہمارا پاورٹی ایلیویشن کا سسٹم اتنا فعال نہیں ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ ہمارا یہ جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے پاور کا، الیکٹریسٹی جو ہمارے گھروں میں آتی ہے، یہ ریٹس اس کے بہت زیادہ ہیں، اس میں گورنمنٹ کو سبسڈی نہیں دینی چاہیے، مگر خود ایک ایسا سسٹم خود وضع کر دینا چاہیے جس سے عام جو کنزیومر ہے وہ زیادہ مہنگی بجلی اس کو نہ ملے. تو یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ سارا سلسلہ ایسا ہوتا ہے. جب آپ کوئی بھی اخبار صبح دیکھیں گے اس میں آپ کو اندازہ ہوگا، کبھی کہ ESC کا کوئی ذکر آتا ہے، کبھی لیسکو کا ذکر آتا ہے. اینڈ دس از دا پروسیس وچ از گوئنگ آن اینڈ دس از این آن گوئنگ پروسیس. جیسے وہ اکاؤنٹنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک آن گوئنگ کنسرن ہے، وہ چلتی رہتی ہے صبح شام ہر وقت. جو اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہیومن ریسورس ایلیمنٹ اس میں آ رہا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو میکرو اکنامک پرفارمنس آف اے کنٹری کن ایریاز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ابھی جس کا میں نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ نیشنل انکم. اب نیشنل انکم ہوتی کیا چیز ہے اسے ہم اندازہ کر لیں. پیپل آف اینی کنٹری پروڈیوس اے اسپیسیفک کوانٹٹی آف ڈفرنٹ گڈس اینڈ سروسز فرام دا نیچرل ریسورسز بائی دا ہیلپ آف capital goods within a specific period, usually 1 year, and this is called income of a country. اب آپ نے یہ دیکھا کہ ایک سال تک کوئی انکم ہوئی کسی ایک پرٹیکولر انڈسٹری سے، یا وہ گڈس مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے یا سروسز انڈسٹری ہے. اب گڈ مینوفیکچرنگ انڈسٹری تو کیا ہوا کہ یہ انویسٹمنٹ ہوا، یہ را مٹیریل آیا، یہ ہیومن ریسورسز پہ اپلائی ہوا، اس کے بعد یہ بن کر سامنے آئی تو اس پہ اتنی لاگت لگی، اور اس کی جب یہ کاسٹ آئی تو عام کنزیومر تک جب پہنچے گی تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی. یہ پروسیس ایک دن کا نہیں ہے، یہ پروسیس ایک مہینے کا بھی نہیں ہے، یہی پروسیس ایک سال تک جاری رہتا ہے. اور جو اس کے ریٹرن میں ہمیں پیسے ملتے ہیں، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری انکم ہے. لیکن یہی نہیں کہ صرف اس گڈس تک ہم محدود رہیں، بلکہ ہماری سروسز کی بھی قیمت ہوتی ہے. اب سروس سے مراد یہ نہیں کہ آپ گئے اور جا کے کھانا آگے رکھ دیا، یہ بھی ایک سروس ہے، اور یہ بہت بڑی سروس ہے. کسی ہوٹل میں آپ جائیں اور جا کر وہاں ویٹر آتا ہے، آپ سے آرڈر لیتا ہے، اور لینے کے بعد آپ کے آرڈر دیے ہوئے کھانے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. آپ خوش ہوئے، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور کھانا کھایا اور چلا آیا. تو اگر میں زیادہ اس کھانے کا ذکر نہیں کروں گا، ورنہ آج کل تو زیادہ فوری طور پہ ہمارے منہ میں پانی آتا ہے اور بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے. مگر یہ سروس انڈسٹری میں ایسا ہوتا ہے.
اس سروس انڈسٹری میں بھی جو سال بھر تک جو سلسلہ رہتا ہے وہ سال میں آخر میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اس کے ریٹرنس ہیں، جو ریونیو ہیں وہ کیا ہیں. اس سے ہمارا ڈٹرمنیشن ہوتا ہے نیشنل انکم کا، اور یہی نیشنل انکم تھرو آؤٹ دا ایئر جب جنریٹ ہوتی ہے تو انکم آف اے کنٹری کہلاتی ہے. یہ کانسیپٹس آف نیشنل انکم ہے کیا؟ ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ چلیں یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی، موٹی سی بات ہو گئی کہ یہ نیشنل انکم ایک اسپیسیفک گڈس یا اسپیسیفک سروسز کے ذریعے جو انکم ہوئی سال بھر تک ہمیں اندازہ ہوا کہ اب یہ سال ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب ناؤ دس از دا کوانٹم وچ ہیز بین پروڈیوسڈ تھرو آؤٹ دا ایئر and subsequently this is the revenue which has been generated out of the quantum which has been produced. So now what are the concepts of national income? Number one, gross national product or gross national income, which is known as GNI. GDP or GNI is defined as the total market value of all the final goods and services produced in a year. ہاں، ایک سال کے بعد یا دیکھا گیا کہ یہ ایک سال کے بعد اتنی گڈس پروڈیوس ہوئے، فائنل گڈس، یہ نہیں کہ بیچ میں را مٹیریل کی شکل میں رہ گیا. بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گڈس سال بھر کے بعد فنشڈ شکل میں آتے ہیں تو وہ پھر اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے. اسی حساب سے سروسز کا بھی ہے خیال. سروسز which are produced during the period of 1 year, and at the end of the year the revenue generated out of it would be taken into account as the national income. So this is how a national income is worked out. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نیٹ نیشنل پروڈکٹ NNP اور نیٹ نیشنل انکم. It means net value of all the goods and services produced in a country during a year is called net national income. اب نیٹ کیا چیز ہے، گروس کیا چیز ہے، یہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے. گروس وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ٹیکسز سے پہلے جتنا ریونیو جنریٹ ہوا انکلوڈنگ کاسٹ، وہ گروس انکم کہلاتی ہے. جب اس پر ٹیکسز لگ گئے، ٹیکسز لگنے کے بعد آپ کی جو انکم ہوئی جس میں کسی انداز میں یہ سمجھا جا رہا ہو کہ یہ انکم آپ کی اپنی ہے، کاسٹ کے بعد جب اس پہ کاسٹ ورک آؤٹ کر لی، اس پہ ٹیکسز دے لیے، اور ٹیکسز کے بعد پھر یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ انکم ہماری ہے، یہ ریونیو ہم نے جو جنریٹ کیا وہ ٹوٹلی ہمارا ہے، تو وہ کیا ہوا؟ نیٹ نیشنل انکم ہوئی. یعنی وہ اخراجات، وہ ٹیکسز نکال دینے کے بعد جتنی انکم رہ گئی قومی سطح پر وہ کہلائے گی نیٹ نیشنل انکم. اینڈ دس از ہاؤ اٹ کنٹینیوز. گروس کا کانسیپٹ اور نیٹ نیشنل انکم کا کانسیپٹ. آپ یوں دیکھ لیجئے کہ گروس انکم کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے، پتہ چلا آپ نے بتایا مجھے 50,000 روپے مہینے کے ملتے ہیں. اب کیا ہوا؟ اب وہ پوچھے گا نیٹ انکم آپ کی کیا ہے، تو یہ اندازہ ہوا کہ اس میں آپ کے جتنے ڈیڈکشنز ہوتے ہیں، اس میں ٹیکس کٹ جاتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ کٹ جاتا ہے، اس میں اور جو اخراجات آپ نے کہیں کوئی لون وغیرہ لیا ہے وہ ڈیڈکشنز ہو جاتے ہیں. تو جتنا آپ کو یہ ساری چیزیں منہا کر کے ہاتھ میں رقم آتی ہے جو آپ کے مہینے کے اخراجات کے لیے ہوتی ہے، وہ آپ کی نیٹ انکم ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے یہ گروس نیشنل انکم اور نیٹ نیشنل انکم کا بھی کانسیپٹ ہے کہ جب آپ سارے اخراجات نکال دیتے ہیں اور ٹیکسز بھی پے کر دیتے ہیں تو اٹ مینس دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر اٹ از یور نیٹ نیشنل انکم. آپ دونوں میں ڈفرینسز بھی دیکھیں کیا ہوتے ہیں. ڈفرینسز بٹوین GDP اینڈ GNP, that is gross domestic product and gross national product. Number one, GDP is the value of goods and services in the country during a year minus the value of inputs. اب gross domestic product کیا ہوا؟ value of goods and services ہمارے ملک میں جو بھی ہیں، اور
اس میں سے آپ لیس کریں گے ویلیو آف انپٹس. انپٹس کیا ہوئے؟ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے مینوفیکچرنگ کی, اس کے لیے انپٹس چاہیے. انپٹ سے مراد ہے را مٹیریل چاہیے ہوگا کہ نہیں, لیبر اس پہ لگے گی کہ نہیں, اس پہ اور انفراسٹرکچر فیسلٹیز ہیں وہ اپلائی کی جا رہی ہوں گی, جیسے بجلی ہے, پانی ہے, کہیں سوئی گیس بھی آ جاتی ہے, اسی طرح کے اور اوور ہیڈ ایکسپنسز جو ہیں وہ اس پہ استعمال ہوتے ہیں. تب کہیں جا کے کوئی بھی ایک گڈس جو ہیں وہ اپنی حتمی شکل میں آتی ہے. اس میں سے یہ ان ساری چیزوں کی قیمتیں جو انپٹس ہیں جو اس پروڈکٹ کو تیار کرنے میں سامنے آتی ہیں, وہ آپ لیس کر دیجئے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ بنے گا گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ. اب جی این پی کیا ہے؟ جی این پی ریپرزینٹس جی ڈی پی پلس نیٹ فیکٹر انکم پیمنٹس فرام ابراڈ. اب کچھ پیمنٹس جو ہیں وہ ہمیں باہر سے بھی آتے ہیں. جب وہ باہر سے آ جاتے ہیں تو ہمارا جی ڈی پی جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ, وہ پلس نیٹ انکم پیمنٹس باہر کے ملا کر ہمارا کیا بن جاتا ہے؟ وہ گروس نیشنل پروڈکٹ ہے. ان دونوں میں اب آپ کی کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ یعنی میں دہراتا ہوں, گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ تو وہ ہوا جو ویلیو آف گڈس اور سروسز ان دا کنٹری ڈیورنگ اے ایئر مائنس دا ویلیو آف انپٹس. جتنی بھی ویلیو اس پہ انپٹس کی لگی وہ اس میں سے لیس کر دی جاتی ہے تو وہ جی ڈی پی بن جاتا ہے. اور جی ڈی پی پر جو باہر سے پیمنٹس آئے وہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو کیا بن گیا؟ وہ جی این پی. یہ دونوں چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کرتی ہیں اور میجر ڈفرینس یہی ہے جی ڈی پی اور جی این پی میں. اب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ رسک کیا ہوتے ہیں اس میں. ابھی تو ہم نے سوچا, ابھی تو دیکھا, یہ ایک فیکٹر ہے جو میجر ڈرائیورز فائنینشیل انڈسٹری کا ہوتا ہے. اور فائنینشیل انڈسٹری کے حساب سے اس میں ہمیشہ محسوس ہوگا آپ کو کہ جہاں کہیں فائنانس کا انوالومنٹ ہوگا اس میں رسک ضرور انوالوڈ ہوگا. اب آپ کے ذہن میں ایک سائرن بجنا چاہیے. آپ یوں ہی اپنے گھر میں جہاں دیکھیں آپ نے 100 روپے لیے, 500 روپے لیے, تو سب سے پہلے آپ جب گھر سے نکلے اپنے والدین سے پیسے لینے کے بعد اور باہر دیکھے تو سب سے پہلے جہاں پیسہ آیا وہاں رسک شروع ہو گیا. آپ کے والد نے آپ کو پیسے دیے. اب یہ بھی رسک ہو سکتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے, آپ کہیں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور وہ رسک اس میں انوالوڈ ہے کہ آپ کی جیب میں سے وہ پیسے گر گئے. رسک ہے نا. آپ کہیں اور چلے گئے, وہاں کیا ہوا, کسی خدا نخواستہ کسی ایکسیڈنٹ سے آپ دو چار ہو گئے, وہاں آپ کا یہ رسک انوالو ہو گیا. اسی طرح کے تمام رسک انوالو ہوتے ہیں. اور وہ یہ فیکٹرز ہوتے ہیں جہاں بھی کبھی کوئی پیسوں کی بات آئی, سمجھ لیجئے آپ نے نام لیا پیسوں کا, فائنانس کی بات کی, اور وہاں شروع ہو گیا رسک کیلکولیشن اور رسک ریگولیشن. بالکل اسی طرح سے جب ہم میجر ڈرائیورز آف اے فائنینشیل انڈسٹری بات کرتے ہیں تو وہاں بھی بیسک ایلیمنٹ جو آ جاتا ہے وہ رسک کا آتا ہے. تو ہاؤ دا رسک از ریگولیٹڈ اینڈ واٹ از دی امپورٹنس آف دا رسک مینجمنٹ is to be seen here. Key challenge for regulators is to find ways to manage risks adequately. They have to ensure the prudential soundness of financial institutions and the stability of the system at large, but they also have to avoid stifling innovation and limiting the growth potential of the institution concerned. Now, this is an important and a key element and is considered to be a major challenge for the regulators in order to ensure that the risk is minimized as far as the financial transactions are concerned. And this depends upon the soundness of the financial institutions. جہاں کبھی بھی کوئی رسک کی بات ہوتی ہے, کیونکہ اکثر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں وہ اسٹیبل ہوتے ہیں. اگر ان میں اسٹیبلٹی نہ ہو تو وہ رسک نہیں لے سکتے. اور اس کا میجر فیکٹر یہ ہے کہ جب تک رسک انوالو نہیں ہوگا اس وقت تک وہ آؤٹ گوئنگ ہو نہیں سکتے. اس کے لیے اسٹیبلٹی ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی بہت ضروری ہے. اور وہ ادارے جو فائنینشیلی اسٹیبل نہیں ہیں وہ انوویشنس نہیں کر سکتے. انوویشن سے مراد میری یہ ہے کہ
نئے نئے جو پروڈکٹس ہیں، اب جو فائنینشلی اسٹیبل انسٹیٹیوشنس ہیں، آئے دن آپ دیکھیے گا کبھی ایک پروڈکٹ لانچ ہوا، کبھی دوسرا پروڈکٹ لانچ ہوا، کبھی تیسرا، اور ایک کے بعد ایک ان کا کمپٹیشن جو ہے وہ چلتا رہا، جاری رہا. کبھی کسی ایک بینک نے پتہ چلا پرسنل لون اپلائی کیا ہے، انٹروڈیوس کیا، دوسرے نے اس کا کوئی دوسرا نام لگا کر وہ ایک پرسنل لون دوسرا ہو گیا. ابھی وہ پرسنل لون جاری ہی تھا کہ ایک لائف سٹائل کی اسکیم چل گئی. لائف سٹائل کی جب ہو گئی تو ایک دوسرے بینک نے دیکھا کہ فلاں بینک نے ایک لائف سٹائل کی اسکیم بنا دی ہے، تو وہ لائیں ہم اس کو اس نام سے کر دیتے ہیں. لیکن بعض بینک وہ ان کا کنزرویٹو پالیسیز چل رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس فرینچائز میں نہیں پڑتے، انوویشن کی یا امپرووائزیشن کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو ان کے پاس کوئی انہیں مسئلہ ہو گیا اس انوویٹو پروڈکٹس کی وجہ سے، تو وہ تو ویسے ہی کرائسس میں آ رہے ہیں، جائے کہ جب یہ نیا کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کریں گے وہ، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو وہ تو ان کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن بالکل بیٹھ جائے گا. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیٹ دے شوڈ آلویز اوائڈ انوویشن اینڈ امپرووائزیشن ایز فار ایز the launch of new products are concerned. So this is considered to be a key challenge for the regulators in order to find out ways to manage risks adequately. اور جب تک یہ رسک ایڈیکویٹلی میجر نہیں ہوگا، منیمائز نہیں ہوگا، تو آپ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اس میں انوویشن پروڈکٹس میں ہو سکتا ہے. اب آپ سے میں نے پچھلے اپنے اور لیکچرز میں کہا، جب بھی اسٹیٹ بینک کا ذکر آیا تو اس میں رسک مینجمنٹ کی بات کی. رسک پر بہت زیادہ زور ہے، رسک کا اسپیشلائزیشن ہے ہر انسٹیٹیوشن میں. اب کیا ہے، بیسل 2 ٹائپ رولز فار انشوررز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. جب بھی کبھی کسی بینک سے آپ کوئی پروڈکٹ یوٹیلائز کریں گے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ لائف سٹائل فائنینسنگ ہو، چاہے وہ پرسنل لون ہو، چاہے وہ آٹو فائنینس ہو، چاہے وہ ہوم لون ہو، چاہے وہ کمرشل فائنینس ہو، جہاں بینک کا ذکر آ گیا، جہاں اس کے پروڈکٹ کا ذکر آ گیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی انشورنس نہ ہو. بغیر انشورنس کے کوئی بھی بینک کا پروڈکٹ آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے انشورنس ہوگی، اس کے بعد کوئی بات آگے بڑھے گی. لہذا جب انشورنس کی بات آتی ہے تو بینکس نے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس نے اپنی ایک پالیسی وضع کی ہے، اور اب وہ پالیسی ریوالو کرتی ہے بیسل 2 ٹائپ. یہ اکارڈ ہوا تھا نا، جس کا میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں. یہ اکارڈ ہوا تھا تاکہ جو ممبر کنٹریز ہیں وہ ملیں، دیکھیں، اور سمجھنے کے بعد وہ سگنیٹریز اس کے ہوں، تاکہ رسک اس میں منیمائز کیا جا سکے اور وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کرائسس میں نہ آئے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ رسک کے حساب سے انشورنس کرتی ہیں، وہ ریگولیٹ کیسے کرتی ہیں اور کس انداز میں ان کا ریگولیشن ہوتا ہے ایز فار ایز دی انشورنس کمپنی از کنسرن. چیلنجنگ in regulating institution is to reflect market structures. There are now increasing calls to apply the principles of the Basel II Bank Capital Accord to insurance regulation. There is an important angle to this call. Systemic risk in a financial stability sense is not any longer confined to banks. The process of securitization has changed all that. And more recently, growing interlinkages with the insurance sector emphasize the need for a further rethink. This is how the insurance sector is now trying to implement the Basel II Accord. اس میں بیسک چیز جو ہے وہ ہے رسک منیمائزیشن. اب فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی اسٹیبلٹی کو آنر کرنے کے لیے اور اس کو فردر اسٹرینگن کرنے کے لیے انشورنس کمپنیز کا بڑا مثبت اور بہت زیادہ فعال رول ہوتا ہے. کیونکہ اگر انشورنس، جیسا میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا تھا، اگر وہ انشورنس کسی پروڈکٹ کی صحیح نہ ہو، اس کے کلازز وغیرہ صحیح نہ ہو، کل کو کوئی نقصان اگر ہو جائے تو وہ کس کا نقصان ہوگا؟
وہ اسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا نقصان ہوتا ہے جس کی انشورنس کی جا رہی ہو جس پروڈکٹ کی. لہذا جب پروڈکٹ کی انشورنس ہی صحیح نہ ہوئی تو وہ کیا ہوا, وہ پھر پروڈکٹ خطرے میں ہے اور اس بینک کا فائنینشیل اسٹیک بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. لہذا بیسل ٹو اکارڈ کے حوالے سے اس وقت بینکنگ کی یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی اسٹرینگننگ بہت ضروری ہو گئی ہے اور اسی سلسلے میں بہت اس میں پابندی کی جا رہی ہے کہ انشورنس کچھ بھی ہو, انشورنس جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے اور پورے کلازز اس کے فلفل ہونے چاہیے تاکہ کل کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس میں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ سیف رہے. اب یہی نہیں کہ صرف ہمارا لوکلائزڈ فائنینشیل سسٹم ہے, صرف ہمارا ڈومیسٹک ہی فائنینشیل ڈرائیورز ہیں, بلکہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے. انٹر ریلیٹڈ کس کے ساتھ؟ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ اپنے آپ میں صرف نہیں ہے کہ یہیں ہم نے سب کچھ کیا اور بس وہیں ختم ہو گئی. ہمارا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہے, ہمارا سلسلہ لوکلائز نہیں ہے بلکہ وہ گلوبل لیول پہ آ جاتا ہے اور گلوبل لیول پہ ایسوسیشنس ہوتے ہیں اور اس فائنینشیل سسٹم کے ساتھ انوالومنٹ ہوتا ہے, ٹرانزیکشنس ہوتے ہیں اور ان ٹرانزیکشنس کو ہم کس طرح سے میٹ وتھ کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. گلوبل فائنینشیل سسٹم کس طرح سے ہمارے لیے اثر انداز ہوتا ہے. از اے فائنینشیل سسٹم consisting of institutions and regulations that act on the international level as opposed to those that act on a national or regional level. The main players are the global institutions such as International Monetary Fund and Bank for International Settlements, national agencies and government departments, for example, central banks and finance ministries, and private institutions acting on the global scale, banks and hedge funds. Now, this is what is to be seen as far as the global financial institutions are concerned. اب آئے دن آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ایک ڈیلیگیشن آیا اور ڈیلیگیشن آ کر ہمارے جو اکنامک مینیجرز ہیں ان سے ملا, ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز دیکھی. آپ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی کبھی کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا پروپوزل جاتا ہے, فائنانس منسٹری کوئی پروپوزل بھیجتی ہے تو وہ آئی ایم ایف اس کو ضرور اسکروٹنائز کرتا ہے دیکھنے کے لیے تاکہ ایڈوائزری وہ سجیسٹ کر سکے کہ آیا کہ دس پروپوزل اپیئرس ٹو بی فیزیبل and in line with the policies that are to be enunciated off and on as far as the government is concerned. اب جب تک یہ گورنمنٹ اس کو اننسیٹ نہیں کر دیتی اس وقت تک کیا ہوتا ہے, اس وقت تک وہ گورنمنٹ کی پالیسیز کا امپلیمنٹیشن جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے وہ دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد اوورسی کرتا ہے. اب دیکھیں اوورسی کرنا اس کا ضروری ہوتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پروجیکٹ کے لیے فنڈز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کچھ کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں اور آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں. جس وقت آپ فائنینس ان سے لیتے ہیں, آپ کو پیسے وہ دے رہے ہوتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پوری کرو. اب مثال کے طور پہ کیا ہوا کہ بینکوں کو پرائیویٹائز کرو, اور کیا ہوا جو گورنمنٹ کے جو یونٹس ہیں انہیں پرائیویٹائز کرو. اس کے بعد کیا ہوا, گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ منیمل ہونا چاہیے ایز فار ایز کارپوریٹ گورننس از کنسرن, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اداروں کو چلانے میں لگ گئی تو وہ پھر گورنمنٹ گورننس کیا کرے گی. اس کا کام یہ نہیں ہے, اس کا کام ہے مانیٹرنگ اور سپرویژن. باقی کام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. لہٰذا اور وہ بھی انشور کرتے ہیں کہ یہ جو امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے حالانکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے یا نہیں. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ اٹیچ کر دیتے ہیں ان ساری باتوں کو اگلے ٹرانشے کے ریلیز ہونے سے. اور جب آپ یہ پورا کر لیں گے اس کے بعد, اور وہ انشور کریں گے کہ اکنامکلی کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ پورا ہو گیا, اس کے بعد they'll move ahead in releasing the tranche by the International Monetary Fund.
تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس سا ہے. اور وہ پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز لوکل ہیں وہ کس طرح سے موو اباؤٹ کرتے ہیں, ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں. اسی حساب سے نیشنل ایجنسیز کو بھی وہ دیکھ لیتے ہیں, فائنانس منسٹریز کو بھی دیکھ لیتے ہیں, گورنمنٹ کے اور آرگنائزیشنز کو بھی دیکھ لیتے ہیں, سینٹرل بینک کے رول کو دیکھ لیتے ہیں کہ سینٹرل بینک کیا کر رہا ہے. سینٹرل بینک کو مانیٹر اور سپرویژن کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو سپرویژن ہے یہ پراپر ہے, فیئر ہے, اور اس کے کانسیکوینسز یا ریزلٹس کیا ہوں گے جب یہ انہیں اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے کہ ان کی پالیسیز اور گائیڈ لائنز صحیح معنوں میں وہ ٹو ہو رہی ہیں, ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. تو نیچرلی there is no way out. Then the tranche which has been agreed upon to be released subsequent to the completion of those conditionalities which had earlier on been imposed towards the release of the tranche, then automatically it is released. اب یہ سلسلہ جو ہے وہ ہے, یہ کیا ریلیشن شپ ہے, یہ ہماری لوکل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, ایسوسیشن ہوتا ہے, ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے. کس کے ساتھ؟ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. وہ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کیا ہیں؟ وہ جیسے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی, IMF. لہٰذا یہ لوکلائز نہیں ہے سلسلہ. بات فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی جب آتی ہے تو وہ وہیں نہیں رہ جاتی, وہ بڑی پھیلی ہوئی بات ہوتی ہے. جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی, کوئی ذکر ہوا, تو لوکلائز لیول پہ اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوا تو اس کے ایفیکٹس, اس کے کانسیکوینسز انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوتے ہیں, گلوبل لیول پہ بھی ہوتے ہیں, تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ کس طرح سے ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں. یہ جب صورتحال ایسی ہوتی ہے تو اس کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پارٹ اپنا پلے کرتے ہیں ڈومیسٹک مارکیٹ میں, اور وہی پارٹ ان کا پلے ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا گلوبل مارکیٹ میں. ہسٹری آف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان یورپ, it may have started with the first commodity exchange, the Bruges Bourse in 1309, and the first financiers and banks in the 1400 to 1600s in Central and Western Europe. The first global financiers, the Fuggers, 1487 in Germany, the first stock company in England, Russia Company, 1553, the first foreign exchange market, the Royal Exchange, 1566, England. The first stock exchange, the Amsterdam Stock Exchange, 1602. Milestones in the history of financial institutions are the gold standard, 1871 to 1932, the founding of IMF, World Bank at Bretton Woods, and the abolishment of fixed exchange rates in 1973. اب جب یہ صورتحال ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وجود میں آئے, ان کا بیسس کیا تھا, ان کا لنکیج کیا تھا, کس طرح سے یہ امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں اپنی ڈاکٹرنز کو. اور کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہے کہ جب یہ پالیسیز ان کی اننسیشن ہوتی ہے, ان کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ ضروری جو ایلیمنٹ ہے وہ شامل کیا جاتا ہے ان کی کنڈیشنالٹی. آپ کوئی بھی ٹرانشے دیکھ لیجئے, کوئی بھی ریلیز دیکھ لیجئے, یہ ہمیشہ لنکڈ ہوتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں پھر آگے یہ ہوگا, ورنہ کیا ہے اس کا حساب دو. اور یہی نہیں کہ آپ نے اگر کسی انداز میں ڈیفالٹ کیا ان کی اس کنڈیشنالٹی سے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ پیسے واپس کرو. جب یہ صورتحال ہوتی ہے جس کی ہمیشہ یاد رکھیے, جو آپ کو پیسے دیتا ہے نا, چاہے آپ وقتی طور پہ پیسے اس سے لے رہے ہوں, اس کی پوزیشن جو ہے بہتر ہو جاتی ہے. اور جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہوگی. لہذا ہمیں وہ پالیسیز اپنی اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں جو اگریڈ اپان ہوتی ہیں IMF کی, اور باقاعدہ IMF جو ہے اس کو ہمیں دیکھتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں. اس کے ریپرزینٹیٹیوز یہاں پہ ہوتے ہیں جو ان پروجیکٹ کو مانیٹر کرتے ہیں. اگر کبھی لوکل سیٹ اپ نے جب ان کا ریپرزنٹیشن ہو رہا ہو یا ان کا بریفنگ ہو رہی ہو, اس میں کچھ فیکٹس ڈسٹارٹڈ
بتا دیے یا غلطی سے چلے گئے تو اس میں فوری طور پہ ان کے اپنے ڈیٹا انالس سے جو رپورٹس آئی ہوئی ہوتی ہیں وہ فوری طور پہ کاؤنٹر اس کو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ نہیں ہے, ایسا ہے, ہم بتاتے ہیں صحیح کیا ہے. لہذا یہ بحث پہ چلتی ہے اور پھر اس میں کنوکشن کی بات آ جاتی ہے. سمجھانا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ کہاں کہاں جب امپلیمنٹیشن کسی پالیسی کا ہوتا ہے تو اس میں رکاوٹیں یا اس میں دقتیں کیسی آ رہی ہیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. لہذا جب یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو one has to exercise a great control as far as the implementation of the policies of the international donor agencies, especially in relationship with the global financial market. Now you could well imagine and well realize the relationship which is there of the local industry as well as with the global industry. It is a two-way channel. Whatever action is going to be taken here in the domestic market will have a fallout in the global market, and whatever the global market would enunciate, the local market will have to implement. Naturally, this is a two-way channel, and to every action there is going to be a reaction, as we know about it. لہٰذا جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ جب کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا فال آؤٹ کہیں نہ کہیں ہوگا اور پھر اس کو صحیح کرنا ہوتا. لہٰذا یہ سچویشن چلتی رہتی ہے, اور خاص طور سے جب انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی باری آتی ہے تو یہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ایمرجنگ اکانومیز کو. وہ اکانومیز جو گرو کر رہی ہیں, وہ اکانومیز جو ڈیولپ کر رہی ہیں, وہ اکانومیز جو پوری طرح ڈیولپڈ تو نہیں ہیں مگر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہاں پراسپیرٹی آ سکے. اور اس پراسپیرٹی کے لیے بہت سے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں جو لوکل انڈسٹری کی مدد چاہیے ہوتی ہے اور بعض وقت باہر سے بھی چاہیے ہوتی ہے. لہذا جب ان دونوں کا کنجنکشن ہوتا ہے دین وی کین be sure that our success will be better as compared to our efforts locally. کیونکہ کلیکٹیو ایفرٹس ہوتے ہیں نا. ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا کس طرح سے رول ہوتا ہے. دوز اسپیشلی which are monitoring the emerging economies. The International Monetary Fund keeps account of international balance of payments accounts of member states. The IMF acts as a lender of the last resort for members in financial distress. For example, currency crisis, problems meeting balance of payment when in deficit, and debt default. Membership is based on quotas or the amount of money a country provides to the fund relative to the size of its role in the international trading system. The IMF describes itself as an organization of 185 countries, Montenegro being the 185th as of January 18, 2007, working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty. With the exception of North Korea, Cuba, Andorra, Monaco, Tuvalu, and Nauru, all United Nations member states participate directly in the IMF. Some are represented by other member states on a 24-member executive board, but all member countries are members of the IMF's Board of Governors. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے بارے میں ابھی آپ کو اندازہ ہوا کہ کیا ہے اس کی ورکس, کیا ہے اس کی محرکات اور کس طرح سے اس کا امپلیمنٹیشن کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ وہ ادارہ ہے جو گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھتا ہے کہ آیا وہ صحیح ہیں یا نہیں. پھر اپنا انٹرسٹ نیچرلی جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی, کیونکہ اس نے فائنینسنگ کی ہوئی ہے, جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی تو وہ اپنا انٹرسٹ سب سے پہلے رکھے گا, کیونکہ وہ پالیسیز اس سے وہ اگری نہیں کرے گا جس میں اس نے دیکھا, جس نے اسے سمجھا کہ اس کے ریٹرنس میں کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ سارے ان ایریاز کو کور کرتا ہے
جس سے ریونیو میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے دنوں میں وہ ایڈوائزریز ایشو کرتا ہے، اور جب ایڈوائزریز ایشو کرتا ہے تو وہ ان کنسلٹیشن ود دا گورنمنٹس ویئر دے آر ایکسٹینڈنگ ہیلپ، وہ ان سے بات کرتا ہے، اور بات کرنے کے بعد وہ پالیسیز جو ہیں آگے چلتی ہیں. اور کسی طرح کی بھی، اور یہاں تک کہ جب بہت زیادہ ڈپینڈنس اگر ہو جاتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی پیسے آپ کسی پہ، ہر بات کسی سے آپ نے کہا کہ یو پلیز گیو می منی، یو پلیز ہیلپ می آؤٹ، ایوری ناؤ اینڈ دین یو کیپ آن ریفرنگ ٹو دیٹ انڈیویجول اینڈ آسکنگ فار ہیلپ آن ون اکاؤنٹ اور دی ادر. ڈونٹ یو تھنک دیٹ دا لینڈر، وہ اس کے ذہن میں یہ آ جائے گا یار اس کو کیا، یہ ہر وقت ہم سے پیسوں کے لیے مانگتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے، لہٰذا پھر وہ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب کیا ہے، جب ہم اپنے ریسورسز اتنے جنریٹ نہیں کر پاتے، ہمارے اخراجات بڑھتے جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنے پروجیکٹس اور اتنی اسکیمیں نہیں ہوتی، تو نیچرلی کیا ہوتا ہے، اب جب ہم نے ایک بار قرضہ لے لیا تو ہم اس سائیکل میں آ گئے قرضے کی. قرضہ لیا تو ظاہر ہے ادا تو کرنا ہے، پھر ادا کرنے کی بات ہوئی، جب ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے ذرائع نہیں ہوتے، تو ہم ادا کیسے کریں. یہ پھر اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی یہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی اور سے پیسے لیتے ہیں، اور جب ہم کسی اور سے پیسے لیتے ہیں اس کی ادائیگی کے لیے تو اور ہم قرضے کے جال میں چلے جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. جب قرضہ ہمارے اوپر بڑھتا جاتا ہے، ہمارے پاس کوئی بچت نہیں ہوتی، تو کیا ہے، ہم دوبارہ ان سے مانگتے ہیں، اور جب دوبارہ مانگتے ہیں تو وہ پھر ہمارے اوپر شرائط رکھتے ہیں، اور اب کی اور زیادہ شرط ہو جاتی ہے ان کی. لہذا ایک ایسے جال میں ہم پھنس جاتے ہیں جو اینڈ لیس ہوتا ہے، جو کسی طرح سے ہم اس سے we are unable to wriggle out. So naturally anyone who relies heavily on the donor agencies, you could expect the tough and the difficult conditions which are being imposed upon the member countries. And you will see, آپ دیکھتے ہوں گے، آپ پچھلے دنوں اخباروں میں دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے لیے نکلتا تھا سلسلہ کہ وہ ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں. ہماری اگزامپل جو ہے میکسیکن گورنمنٹ کے ڈیفالٹ سے دی جا رہی ہے. وہاں یہ نیچرل کلیمٹی ہوئی اور اس کلیمٹی کے حساب سے ہمارے رائٹ آفس ہوئے. جب ہمارے ہاں بھی یہ ارتھکویک آیا ہمارے ملک میں تو وہ بھی ہم سے توقع کی جا رہی تھی کہ رائٹ آفس ہو سکیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے ہوں تاکہ ہم ڈیٹ کو اتار سکیں. یہ ساری صورتحال، اور پھر کیا ہے، آئی ایم ایف پر ہمارا اتنا انحصار ہو جاتا ہے کہ وہ، جیسا کہ ہم اسٹیٹ بینک کے لیے کہتے ہیں کہ اٹ از دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ، بالکل اسی طرح سے آئی ایم ایف کو بھی کہا جاتا ہے کہ دیٹ اٹ از دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. جب ہمارے یہاں ڈیفیسٹ ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں پیسے نہیں ہوتے دینے کے لیے، تو پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے دے دو تاکہ ہم ڈیفالٹر نہ ہوں. لہٰذا جو آئی ایم ایف ہے وہ پھر اپنی پالیسیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو ڈول آؤٹ کر دیتا ہے اور بیل آؤٹ کر دیتا ہے آپ کی لائبلٹیز سے وقتی طور پر. اب اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ممبرشپ کوالیفیکیشنز کیا ہیں. اینی کنٹری میں اپلائی فار ممبرشپ ٹو دی آئی ایم ایف. The application will be considered first by the IMF's executive board. After its consideration, the executive board will submit a report to the board of governors of the IMF with recommendations in the form of a membership resolution. So this is how the membership of the country is considered. اب membership اس country کی ہوتی ہے تب وہ eligible ہو سکتا ہے فائنانسنگ کے لیے، ایلیجبل ہو سکتا ہے، اس کنڈیشن پر آ سکتا ہے کہ آئی ایم ایف اسے کنسیڈر کرے کہ آپ اس کو اس انداز میں لوننگ کر سکیں، اس کو ایس ڈی آرز دیے جا سکیں. دیٹ از نون ایز دا اسپیشل ڈرائنگ رائٹس. آپ کو پیسے نہیں دے دیتا آئی ایم ایف، جب وہ ہیلپ کرتا ہے وہ اسپیشل ڈرائنگ رائٹس دے دیتا ہے، اور پھر آپ کو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس میں فنڈز اپنے پروجیکٹس کے حساب سے وڈرا کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہاں آپ کو کیسی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. اب ورلڈ بینک دیکھنا ہے، ورلڈ بینک کا کیا رول ہوتا ہے. دا بینک، a part of the World Bank group, was formally established on December 27, 1945
following the ratification of the Bretton Woods Agreement. The concept was originally conceived in July 1944 at the United Nations Monetary and Financial Conference. 2 years later, the bank issued its first and smallest loan, $250 million to France for post-war reconstruction, an issue which has remained a primary focus alongside reconstruction after natural disasters, humanitarian emergencies, and post-conflict rehabilitation needs affecting developing and transition economies. The World Bank, as it is commonly referred to, consists of 2 agencies of the 5 that comprise the World Bank Group. Number 1, the International Bank for Reconstruction and Development, which is known as the IBRD. Number 2, the International Development Association, IDA. So this is considered to be the primary obligation as far as the World Bank is concerned. اب یہ World Bank جو ہے یہ ادارہ اتنا stringent یہ بھی ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے. اب نیچرلی جو IMF ہے وہ اس کے ریفرنس سے یہ ورلڈ بینک بھی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے، اور اسی حساب سے اس نے اپنے آپ کو پورٹ فولیو ڈٹرمن کیا ہوا ہے کہ اس پورٹ فولیو میں کس طرح سے اس نے آرگنائز کرنا ہے، مینج کرنا ہے، تاکہ جو کنٹریز کرائسس میں ہیں ان کو ہیلپ کیا جا سکے. اب ایکٹیویٹیز آف دا ورلڈ بینک کیا ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. The World Bank's activities are focused on the reduction of global poverty, focusing on the achievement of the Millennium Development Goals calling for the elimination of poverty and the implementation of sustainable development. The constituent parts of the bank, the IBRD and the IDA, achieve their aims through the provision of low or no interest loans and grants to countries with little or no access to international credit markets. The bank is a market-based non-profit organization using its high credit rating to make up for the low interest rate of the loans. The bank not only provides financial support to its member states, but also analytical and advisory services to facilitate the implementation of the lasting economic and social improvements that are needed in many underdeveloped countries, as well as educating members with the knowledge necessary to resolve their development problems while promoting economic growth. So this is how the World Bank functions. World Bank کا جو رول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ صرف فائنینشیل اسسٹنس ہی وہ پرووائڈ نہیں کرتا، صرف وہ مانیٹرنگ ایکسرسائز نہیں کرتا، صرف سپرویژن ہی نہیں ایکسرسائز کرتا، بلکہ گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کریں اگر آپ کسی کرائسس میں انوالو ہو گئے تو کس طرح سے آپ بیل آؤٹ ہو کے نکلیں گے. دس از ہاؤ دا رول آف دا ورلڈ بینک کمس ان ٹو دا پلے. اور آپ نے دیکھا کہ پہلی مثال تھی فرانس کی کہ اسے پرابلم ہوئی تو کس طرح سے ورلڈ بینک نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا. حالانکہ یہ کرٹیسزم ضرور ہوا اس کے اوپر، مگر جب کرائسس آئی کسی نے آپ کی ہیلپ کر دی تو آپ کا کام چل گیا، آپ نکل آئے اس کرائسس سے. جب آپ اس کرائسس سے نکل آئے تو لوگ کرٹیسائز کرتے رہے تو کیا فرق پڑتا ہے. لہذا ورلڈ بینک کا رول انتہائی مانیٹرنگ، سپرویژن اور گائیڈنس کا بھی ہوتا ہے، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، ہمارے اکنامک مینیجرز کو پتہ چل جائے کہ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں. ان کے پاس ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جو اس کنڈیشن کو فیس کر سکتے ہیں، جو بھی پرٹیکولر کنڈیشن ہو جس سے آپ دو چار ہوں یا اس سے آپ گزر رہے ہیں. تو ورلڈ بینک از پلئنگ این امپورٹنٹ رول ان دی اکانومیز آف the world. Now, the country assistance strategies of the World Bank. As a guideline to the World Bank's operations in any particular country, a country assistance strategy is produced in cooperation with the local government and any interested stakeholders and may rely on analytical work performed by the bank or other parties. In the case of low-income countries, the country assistance strategy is derived from the country's poverty reduction strategy paper. So this is how the World Bank functions, and this is how it supervises and it monitors the role of the areas where they are lending assistance.
whether it is the IMF, whether it is the World Bank. اب کیا ہوتا ہے جب ان کا رول آ جاتا ہے تو رول کے ساتھ ساتھ وہ سب سے پہلے اسٹیپس وہ یہ لیتے ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کی پرابلم کیسے کراپ اپ ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کی اسٹریٹجی مانیٹر کرتے ہیں, اس کی اسٹریٹجی دیکھتے ہیں, اور اس اسٹریٹجی کو دیکھنے کے بعد اس میں ماڈیفیکیشنز دیکھتے ہیں, اس میں ریفارمز دیکھتے ہیں, اور جب وہ ریفارمز دیکھ لیا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے اکارڈنگلی پروسیڈ اپون کرتے ہیں. یہ جب اسٹریٹجی بن جاتی ہے تو وہ کنٹری کے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی, یہ کنٹری کے اکنامک مینیجرز کے حساب سے, اکنامک اسٹریٹجی کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ہر کنٹری کا اکانومی کے حساب سے ایک پیپر تیار کیا جاتا ہے, اور خاص طور سے جس وقت کوئی اسسٹنس کی بات آتی ہے اور لینڈنگ اسسٹنس کی بات آتی ہے, اور جس انسٹیٹیوشن سے لینڈنگ اسسٹنس کی بات ہو رہی ہوتی ہے, ان میں وہ پیپر ان کے سامنے پروڈیوس کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا ایک جائزہ لے سکیں, اور اس جائزے کے ساتھ ساتھ یہ بتا سکیں کہ اب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. واٹ ول بی دا رول آف دا ورلڈ بینک, وہ دیکھے گا, اس اسسٹنس کو دیکھے گا, سمجھے گا, اور اس اسٹریٹجی کے بعد اس نتیجے پر پہنچے گا آیا کہ وہ اسٹریٹجی صحیح ہے, امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. اور اس نتیجے پہ وہ کیسے پہنچے گا؟ اس نتیجے پر پہنچنا ہے اس نے اس پیپر کے حوالے سے. اس میں ماڈیفیکیشنز کال فار کیے جاتے ہیں, اس میں چینجز دیکھی جاتی ہیں, اور اس میں اگر کہیں سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو وہ اکنامک مینیجرز, جو لوکل اکنامک مینیجرز ہیں, جہاں وہ ایڈ دی جا رہی ہوتی ہے, اس کے اکنامک مینیجرز سے کنسلٹیشن ہوتا ہے, ڈسکشنز ہوتا ہے, اور اس کے حساب سے وہ پھر اسٹریٹجی تیار ہوتی ہے. تو یہ کام جو ہے وہ ورلڈ بینک کرتا ہے. اس طرح سے آپ نے دیکھا, ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہماری فائنینشیل مارکیٹس ہیں, جو ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں صرف لوکل لیول پر لوکلائزڈ کنڈیشنز میں نہیں رہتے. ان کا جو بھی ٹرانزیکشنز ہیں, جو بھی فال آؤٹ ہے, وہ گلوبل مانیٹری پالیسیز کے حساب سے ہوتے ہیں, اور جو گلوبل فائنینشیل مارکیٹ ہے اس کے حساب سے ان کی گورننگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. لہذا یہ جو ہمارے یہاں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوں, چاہے وہ سینٹرل بینک ہے, اب سینٹرل بینک کے حساب سے جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا, IMF اینڈ ورلڈ بینک, وہ کیا ہوتا ہے, وہ دونوں مل کر جو اس ایریا کا, اس ملک کا سینٹرل بینک ہے یا اسٹیٹ بینک ہے, اس کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے ہیں, اور اس کنسلٹیشن کے ساتھ وہ پالیسیز بنتی ہے. اب تو سننے میں یہ آیا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی فسکل پالیسیز کے حوالے سے یا کوئی ٹیکسیشن میجرز ہوتا ہے یا کوئی اور پالیسی میجرمنٹس ہوتے ہیں یا اس کا اپلیکیشن ہوتا ہے, تو اس کے بعد اس میں سب سے زیادہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہے صورتحال کہ باقاعدہ ان کا نمائندہ جو ہے ان سارے بجٹری پروپوزلز کے حساب سے دیکھتا ہے. کیونکہ دیکھیں, سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جب ہمارا اسٹیکس اس میں انوالوڈ ہیں, جب ہمارا اس میں رسک انوالو ہے, تو ہم کیوں نہ اسے مانیٹر کریں, ہم کیوں نہ اس کو دیکھیں, اور دیکھتے ہی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ where are we defaulting, where are we at fault. کیونکہ اگر ابھی ہم ڈیفالٹر نہیں ہوئے, اگر ابھی ہمارے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, کل کو ہو سکتا ہے جو یہ اکنامک مینیجرز ہیں ان کے کسی رانگ ڈیسیژنز کی وجہ سے اس میں کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے. اب جب یہ اکنامک مینیجرز کی بات آتی ہے تو ان کی یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ ہاں اگر ہماری یہ اسٹریٹجی ہوگی تو اس سے ہماری بہتری ہو سکتی ہے, اور جب ہماری بہتری ہوگی تو ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی ڈپینڈنس کر سکیں اپنے اوپر, اور ساتھ میں انف ریسورسز اور ریونیو جنریٹ کر سکیں تاکہ ہم اس کا ریٹرن کر سکیں اپنے لونرز جس سے ہم نے لونز لیے ہیں. لہذا یہ ساری صورتحال جب ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ان کنسلٹیشن ود دی انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہم پالیسیز بنا لیتے ہیں, اور یہ اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. اب بعض وقت جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, بجلی کے نرخوں میں ہمیں کچھ سبسڈی ملتی ہے, اور وہ سبسڈی پہلے تو بہت زیادہ تھی مگر اب کچھ اس میں کمی ہو گئی کچھ عرصے پہلے سے. اب سبسڈی برقرار ہے تو اس پہ کئی بار
IMF نے اور ورلڈ بینک نے اصرار کیا کہ یہ سبسڈی ختم کریں، کیونکہ وابڈا جو ہے وہ لاسز میں جا رہا ہے، اور لاسز میں جانے کی بیسک وجہ ہائی کاسٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن، اور دوسرے بات یہ پلفریجز اور تھیفٹ بہت زیادہ ہیں جو لائن لاسز کی شکل میں آ جاتے ہیں. جب لائن لاسز بہت زیادہ ہیں تو نیچرلی وہ لائن لاسز پھر کہاں جائیں گے، وہ کیسے کریں گے مینیج؟ نیچرلی پھر اس کی سبسڈی ختم ہو اور کاسٹ پر یونٹ جو ہے وہ زیادہ کر دی جائے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری الیکٹریسٹی جنریشن کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس شارٹ فال آتا ہے کیونکہ ڈیمس میں پانی کی کمی ہے. جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو اسی حساب سے پھر شارٹ فال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آج کل آپ نے دیکھا لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا نام اب دوسرا دے دیا گیا ہے لوڈ شیئرنگ. تو یہ جو بھی سلسلہ ہو، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو چاہے وہ لوڈ شیئرنگ ہو، اس میں کاسٹ ضرور انوالو ہوتی ہے، اور جب کاسٹ انوالو ہوتی ہے اور سبسڈی کے ریلیشن شپ میں یہ کاسٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پھر ناگوار ہوتی ہے کہ ایک طرف تو آپ لاس میں جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ اسے سبسڈائز کر رہے ہیں. لہذا اس پر بھی اسٹرنجنٹ میجرز لینے کو کہا جاتا ہے. ضرورت سمجھی جاتی ہے کہ سبسڈی ختم کریں، لائن لاسز کو چیک کریں، اور یہ اس ادارے کو جو کہ جس کے بغیر انفراسٹرکچر ہمارا بیکار ہے، پاور پروڈکشن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہماری بجلی صحیح معنوں میں ملے نہ لوگوں کو. پروڈکشن کیسے ہوگا؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو ہم آٹومیٹکلی جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے اضافہ ہوگا. لہذا جب بھی یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہ پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا جب بھی کبھی یہ بات ہوئی تو IMF نے اس کو کہا کہ اسے منیمائز کرو، لیکن یہ پھر ہم ساری کنڈیشنالٹیز ہمارے لیے ماننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں کچھ تو مان لی جاتی ہیں، کچھ رہ جاتی ہیں. لہذا اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا کوآرڈینیشن یہاں لوکل لیول پر ہوتا ہے، اور یہی سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے. اب مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ کس طرح سے لوکل لیول پہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ. اب آپ کا پکچر اور کلیئر ہوئی. لہٰذا اس کو اب ہم یہیں روکتے ہیں. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.